چشم پلک نے ایسا عجیب منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ باپ عتبہ بن ربیعہ اور کفار کے لشکر میں، اور بیٹا ابو حذیفہ بن عتبہ مجاہدین اسلام میں، بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر کفار کے ساتھ ہے، اور باپ ابو بکر بن قحافہ مجاہدوں کے ساتھ ہے، باپ عبداللہ بن جراحہ بت پرستوں کے ساتھ ہے، تو بیٹا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ خدا پرستوں کے ساتھ ہے، ایک بھائی عباس بن عبد المطلب اہل شرک کے ساتھ ہے، تو دوسرا بھائی حمزہ بن عبد المطلب اہل توحید کے ساتھ ہے، ایک بھائی عقیل بن ابی طالب ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے، تو دوسرا بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہا ہے، ایک بھائی ولید بن عتبہ کفر کے جھنڈے کے نیچے ہے، تو دوسرا بھائی ابو حذیفہ بن عتبہ اسلامی جھنڈے اٹھائے ہوئے، خون ایک، نسبت ایک، وطن ایک، زبان ایک، لیکن عقیدے کے اختلاف نے سارے رشتے توڑ دیے، نہ رشتے کی وقات باقی رہی، نہ خون کی اہمیت باقی رہی، یہ جنگ وطن اور نسب کی جنگ نہ تھی، یہ جنگ تو کفر اور ایمان کی جنگ تھی، نسب ختم ہو گیا، دین کی نسبت باقی رہ گئی۔ جب مشرکوں کے سردار عتبہ نے میدان میں نکل کر دعوت مبارزات دی تو اس کے مقابلے کے لیے اس کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کس بیٹے میں یہ حوصلہ ہے کہ وہ صرف عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے اپنے سکے باپ پر ہتھیار اٹھا سکے؟ آج ہمارے معاشرے میں ایسے بگڑے ہوئے مسلمان نوجوان مل جاتے جو سفلی خواہشات اور مادی مفادات کی وجہ سے اپنے والدین پر ہاتھ تک اٹھانے سے باز نہیں آئے، مگر ایسے لوگ کہاں ہے جو صرف عقیدے کی وجہ سے خونی رشتے توڑ سکے، لیکن میدان بدر میں چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ بیٹا باپ کے مقابلے میں نکلا اور بھائی کے خلاف صف ہارا ہوا۔ 17 رمضان المبارک کا سورج طلوع ہوا تو دونوں فوجیں ایک دوسرے کا مقابل ہو گئے، پہلے انفرادی مقابلے ہوئے جس میں یکا بعد دیگری عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، سعید ابن عبیدہ بن سعید کو اللہ کے شیروں نے خاک اور خون میں تڑپا دیا، اور اپنے سرداروں کو پے در پے گرتا ہوا دیکھ کر مشرکین بے قابو ہو گئے اور کفار پوری طاقت کے ساتھ اسلام پر ٹوٹ پڑا، کثرت سے قلت پر ہلا بول دیا، شرک کی آندھی نے توہین کے چراغوں کو گل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب حال تھا، آپ کبھی میدان جنگ پر نظر ڈالتے اور کبھی آسمان کی طرف نگاہ کرتے اور دعا فرماتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ مسلمان اپنی ایمانی طاقت سے کفر کے اندھی کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کی تیزی میں کمی آ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ہاتھ شل ہوتے دیکھے تو آپ نے مسلمانوں کو دفاع کے بجائے اقدام کا حکم دیا اور ارشاد فرمائی، جنت کی طرف پیش قدمی کرو جس کے بہانی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ارشاد نے صحابہ کرام کی جذبات کو جوالمکی بنا دیا۔ حضرت عامر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ کھجوریں کھا رہے تھے، کہنے لگے اگر میں کھجوریں کھاتا رہا تو بہت دیر ہو جائے گی، میرے درمیان اور جنت کے درمیان صرف شہادت کا فاصلہ ہے۔ انہوں نے کھجوریں پھینک دی اور تلوار سن کر دشمن پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب گمسان کی جنگ ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کے کہنے پر مٹھی بھر ریت زمین سے اٹھائی، اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر اسے مشرکین کی جانب پھینکتے ہوئے فرمایا، ان کے چہرے ذلیل اور رسوا ہوئے، اور اے اللہ ان کے دلوں پر خوب طاری کر دے اور اس کے قدم اکڑ دے۔ مسلمانوں نے اس کی خاک ہر مشرک کے فرشتوں نے اس خاک کو ہر مشرک کے آنکھ، ناک اور منہ میں پہنچا دیا۔ قرآن نے بھی اس کی گواہی دی۔ سورۃ انفال میں ہے کہ نا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی تھی جس وقت آپ نے پھینکی، لیکن اللہ نے پھینکی۔ اسلام کے جان نثاروں نے بڑے بڑے سرماؤں کو چت کر دیا اور اس امت کے فرعون ابو جہل کو دو کمسن نوجوان حضرت معاذ بن عمر بن جموح اور حضرت
معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ڈھیر کر دیا۔ ابو جہل کے قتل کے بعد مشرکین کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ امام المجاہدین نے حکم دیا کہ بگوڑوں کا تعاقب کر اور انہیں گرفتار کر لو۔ چنانچہ 70 افراد گرفتار ہوئے اور 70 ہی قتل ہوئے۔ کفر کے گردن ٹوٹ گئے، شرک کا ترنگو ہو گیا، تکبر ہار گئے، تواضع جیت گئے، کثرت کو شکست ہوئی، قلت کو کامیابی ملی۔ اللہ کی شان دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول ہوئی اور رئیس المشرکین کی دعا بھی قبول ہوئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ کیا تھا آج وہ وعدہ پورا فرما، اور اے اللہ ہماری مدد فرما۔ رئیس المشرکین نے دعا کی کہ اے اللہ ہم میں جو تیرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے آج اس کو فتح اور نصرت دے۔ اس کے چپلی چانٹیوں نے ان کی دعا پر بڑے زور سے آمین کہی ہوگی اور انہیں یقین ہوگا کہ ہمارے حضرت کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ واقعہ ابو جہل کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے اس جماعت کی نصرت فرمائی جو اللہ کی محبوب اور پسندیدہ تھی۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کی فتح کی خبر پہنچی تو منافقوں اور یہودیوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھے کہ خبر لانے والا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ دماغ خراب ہو گیا۔ حقیقت میں یہ واقعہ ایسا ہی تھا کہ ظاہری اسباب پر نظر رکھنے والا کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مسلمان اس بے سر و سامانی میں کافر کے لشکر کے کو شکست دے سکتے۔ یہ تو ایسا ہی تھا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ابابیلوں سے ہاتھ کو تس و نس کروایا۔ عقل کے اندھوں نے بھی اللہ کے غیبی نصرت کا مشاہدہ اپنے آنکھوں سے کر لیا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو یوم فرقان قرار دے دیا۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم اللہ پر اور اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق اور باطل میں فرق کرنے کی دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں بھیڑ ہو گیا، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یوم بدر حق اور باطل میں امتیاز کا دن تھا۔ یوم بدر ایمان اور کفر میں واضح فرق کا دن تھا۔ یوم بدر اہل اخلاص اور اہل نفاق کی پہچان کا دن تھا۔ یوم بدر قیامت تک حاصل ہونے والی اسلامی فتوحات کے آغاز کا دن تھا۔ مجاہدین ہی نہیں مشرک بھی مختلف شکلوں میں عینی امداد کا ظہور دیکھ چکے ہیں، لیکن جو لوگ میدان بدر سے دور بیٹھے تھے انہیں قریشی لشکر کے شکست کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مدینے کی منافق اور یہودی اس خبر کو گپ قرار دے رہے تھے، مکہ کے مشرک اسے افواہ کا نام دے رہے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب ابن آنج جزاعی سب سے پہلے مکہ پہنچا اور جا کر لشکر قریش کا حال سنایا تو صفوان بن امیہ کہنے لگے یہ پاگل ہو گئے اور نہ جانے دیوانگی میں کیا بک رہا ہے، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ جب دوسرے لوگوں نے بھی آ کر بدر کی ذلت آمیز شکست کی تصدیق کر دی تو گھر گھر میں صف ماتم گیا اور ہر طرف سے انتقام کے صدائیں بلند ہونے لگی۔ ابو سفیان نے قسم کھائی کہ جب تک اس شکست کا بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک زندگی کے ہر عیش اور آرام کو اپنے اوپر حرام سمجھوں گا۔ اس کی بیوی ہندہ نے بھی یہی قسم کھائی۔ اس کا باپ عتبہ، بھائی شیبہ اور بیٹا حنظلہ قتل ہو گئے تھے اور دوسرا بیٹا گرفتار ہو گیا تھا۔ قریش کے مکہ کے یہی انتقامی جذبات تھے جن کے نتیجے میں غزوہ احد پر برپا ہوا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ غزوہ احد ہی کے بارے میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔